مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سردار، دو عالم کے مالک و مختار، باذن پروردگار غیبوں پہ خبردار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت میدان محشر کی دشوار گزار اور مشکل گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا عطا فرماتے ہیں کہ ہم چند لوگ ایک مرتبہ باہر نکلے، ہم میں بوڑھے بھی تھے اور نوجوان بھی، جو فجر کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھتے تھے، حتیٰ کہ طویل قیام کی وجہ سے ان کے پاؤں سوج گئے تھے اور آنکھیں اندر کو دھنس چکی تھیں، ان کی جلد کا چمڑا ہڈیوں سے مل گیا تھا اور رگیں باریک تاروں کی مثل معلوم ہوتی تھیں۔ ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ گویا ان کی جلد تربوز کا چھلکا ہو۔ ہمارے درمیان یہ گفتگو چل رہی تھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اطاعت گزار لوگوں کو عزت بخشی اور نافرمان لوگوں کو ذلیل کیا، یہ موضوع چل رہا تھا کہ اسی دوران ان میں سے ایک نوجوان بے ہوش ہو کر گر گیا اور اس کے دوست اس کے گرد بیٹھ کر رونے لگے۔ سخت سردی کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینہ آیا ہوا تھا، پانی لا کر اس کے چہرے پر چھڑکا گیا تو اسے افاقہ ہوا۔ جب اسے ماجرا پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے یہ یاد آ گیا تھا کہ میں نے اس جگہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی۔ اتنے عبادت گزار و متقی، لیکن گناہ کا یاد آ جانا، اس نوجوان کی سخت سردی میں پسینے چل پڑے، اس کو گناہ یاد آیا، بے ہوش ہو کر گر گیا۔ ہم اپنے گناہوں کو یاد ہی نہیں کرتے، ہم گناہوں پر گناہ کرتے چلے جا رہے، اپنے گناہوں کو یاد نہیں کرتے، اپنے گناہوں پر ندامت نہیں ہے، اپنے گناہوں پر شرمندگی نہیں ہے، اپنے رب عز و جل کی یاد ہمارے دل کو جھکاتی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے دل سخت ہو گئے گناہ کر کر کے۔ تو جن لوگوں کو حقیقی ندامت ملتی ہے وہ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں گریہ ازاری کرتے، استغفار کرتے، ڈرتے رہتے کہ نہ جانے ہمارا کیا بنے گا، نہ جانے ہمارا کیا حال ہوگا۔ منقول ہے کہ یوم عرفہ میں لوگ دعا مانگنے میں مصروف تھے اور حضرت فضیل رحمت اللہ تعالی علیہ بھی گمشدہ بچے کی دل جلی ماں کی طرح رو رہے تھے۔ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوا تو آپ نے اپنی داڑھی پکڑ کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اگر تو مجھے بخش بھی دے تو پھر بھی مجھے تجھ سے حیا آتی ہے۔ پھر لوگوں کے ہمراہ واپس ہو لیے۔ یعنی اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اس قدر اپنے گناہوں پر ندامت کہ مولا اگر تو مجھے بخش بھی دے، اس قدر ندامت کے آنسو، اتنے کہ جیسے جو ہے وہ کتابوں میں لکھا گمشدہ بچے کی دل جلی ماں کی طرح رو رہے تھے، اتنے درد کے ساتھ رو رہے تھے۔
اور داڑھی ہاتھ میں پکڑ کر رو کر کہتے کہ اگر تو مجھے بخش بھی دے مجھے پھر بھی تجھ سے حیا آتی ہے۔ ان لوگوں پر اس طرح خوف خدا کا غلبہ تھا۔ ہم شب و روز غفلتوں میں گزار کر، دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے، لیکن خوف، احساس گناہ پر ندامت کے آنسو، ان سے محروم۔ حضرت سیدنا مسور بن محزمہ رحمت اللہ تعالی علیہ، احیاء العلوم میں ان کے بارے میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ یہ شدت خوف کی وجہ سے قرآن پاک میں کچھ سننے پر قادر نہ تھے، یہاں تک ان کے سامنے ایک حرف یا کوئی آیت پڑھی جاتی تو چیخ مارتے اور بے ہوش ہو جاتے، پھر کئی دن تک ان کو ہوش نہ آتا۔ ایک دن کسی قبیلے کا ایک شخص ان کے سامنے آیا اور اس نے یہ آیت پڑھی، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ ترجمہ کنز الایمان، جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر، اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے پیاس سے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، میں مجرموں میں سے ہوں، میں مجرموں میں سے ہوں اور متقی لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ ایک قاری دوبارہ پڑھو۔ اس نے پھر پڑھا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر، ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے پیاسے۔ اس نے جب یہ پڑھا تو حضرت مسور رحمت اللہ علیہ نے ایک نعرہ مارا اور آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ یہ ہیں ڈرنے والے۔ ہمیں ڈر نہیں لگتا، ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ ہمارا میدان محشر میں کیا بنے گا۔ یہ نماز قضا کرنے کی وجہ سے، رمضان کے روزے چھوڑنے کی وجہ سے، بے حیائی کرنے کی وجہ سے، برائی کے کام کرنے کی وجہ سے، اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنے کی وجہ سے، مسلمانوں کی دل آزاری کرنے کی وجہ سے، مسلمانوں کی حق تلفیاں کرنے کی وجہ سے، یعنی غیبتیں کرنے، چغلیاں کرنے، حسد کرنے، ان برائیوں کی وجہ سے اگر رب ناراض ہو گیا، معصیت کے سبب اگر ایمان برباد ہو گیا تو کیا بنے گا؟ ہمیں کسی بات کی فکر نہیں رہی۔ ہمارے دل سے یہ خوف ہی نکل گیا کہ ہمیں مرنا ہے، ہمارے دل سے یہ احساس ہی ختم ہو گیا کہ ہمیں رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ہمارے دل سے یہ فکر ہی ختم ہوگی کہ ہم نے اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، ایک ایک جملے کا حساب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ افسوس صد افسوس کہ آج غفلت اس قدر طاری ہو گئی کہ ہم لوگ ڈرتے نہیں، اور اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا سمجھنا چھوڑ دیا، قرآن پاک کی تلاوت کا معمول نہیں رہا۔ ہم لوگ غور و فکر کرنے کی عادت کھو بیٹھے، ہم غور و فکر نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا، قبر میں ہمارا کیا ہوگا، حشر میں ہمارا کیا ہوگا۔ قرآن پاک پڑھتے نہیں، سنتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ حضرت سیدنا یحییٰ بکا، یعنی بہت رونے والے، ان کا نام ہی مشہور ہو گیا تھا، یحییٰ بکا، بہت رونے والے۔ حضرت یحییٰ کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کبھی تم دیکھو جب اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے۔ تو یہ آیت سن کر ان کی چیخ نکل گئی اور 4 مہینے تک بیمار رہے، حتیٰ کہ بصرہ کے اطراف کے لوگ آپ کی عیادت کو آتے رہے۔ ایک آیت مبارکہ، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کبھی تم دیکھو جب اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے۔ یہ احساس ہے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حقیقی ندامت عطا کر دے تاکہ ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، ہم برائی سے بچنے والے بن جائیں، ہم ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے والے بن جائیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والے بن جائیں۔
حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا کہ میں نے ایک عبادت گزار کنیز کو دیکھا جو کعبہ مشرفہ کے پردوں سے لٹکی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی کتنی خواہشات ہیں جن کی لذت چلی گئی اور سزا باقی ہے، اے میرے رب کیا تیرے ہاں جہنم کے سوا کوئی اور عذاب نہیں ہے؟ یہ کہہ کر وہ مسلسل روتی رہی حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ جب میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر چلا اٹھا، مالک پر اس کی ماں روئے۔ یعنی مراد یہ تھی کہ ہمارا کیا بنے گا کہ یہ نیکوکار عبادت گزار کنیز ہے، لیکن یہ رب کی بارگاہ میں رو رو کر کہہ رہی کہ کتنی خواہشات ہیں جن کی لذت چلی گئی اور سزا باقی ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اے کاش ہمیں بھی حقیقی ندامت نصیب ہو، گناہوں کی توبہ کا ذہن بنے اور ہم ان نیکوکار لوگوں کے ندامت کے آنسوؤں کو یاد کر کے، بلکہ ان کے تو عاجزی و انکساری کے آنسوؤں کو یاد کر کے اپنے دل میں ندامت پیدا کریں کہ وہ نیک ہونے کے باوجود روئیں۔ اس لیے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے چلا کر کہا تھا کہ مالک پر اس کی ماں روئے۔ یعنی ہمارا کیا بنے گا جب ایسے ایسے نیک لوگ یوں کعبۃ اللہ کی دیواروں سے لپٹ کر روتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت و اخلاص عطا کرے کہ جس ماحول کی برکت سے الحمدللہ توبہ کا ذہن ملتا ہے، عبادت کا ذہن ملتا ہے۔ آپ بھی آ جائیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی اختیار کریں، انشاءاللہ تعالی عبادت پر قوت بھی ملے گی اور حقیقی معنوں میں توبہ کا ذہن بھی ملے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے،